پھر بھی اپنی زبانوں کو مطلب کرنے والے محمد کے درود اللہم صلی علی محمد آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت امیر المومنین زینب الکبریٰ علیہ السلام، صلوات۔ التی ہی فی فضائلہا و فواضلہا و خصائلہا و جلالہا و علمہا و علمہا و نورہا و ضیائہا و عصمتہا و عفتہا و شرفہا و بہائہا و کمالہا و جمالہا و ریاضتہا و عبادتہا و سخاوتہا و شجاعتہا و سیرتہا و صورتہا تالیۃ امہا، صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 190 میں مولا علی علیہ السلام کے کلام کا ایک کلپ عنوان بنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مَا مَاتَ مِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، مَا مَاتَ مِنْكُمْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، لیکن جب تو مر رہا تھا تیری حالت کیا تھی، تیرا عالم کیا تھا؟ وَهُوَ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ رَسُولِهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِهِ مَاتَ شَهِیدًا، صلوات۔ خطبہ نمبر 190 ہے، جس میں نے ایک چھوٹا سا سینٹنس لیا کہ جو بھی تم میں سے اپنے بستر پہ مر جائے، لیکن مرتے وقت اللہ کے حق، رسول کے حق اور آل رسول کے حق کی تمہیں معرفت تھی، مرتے وقت جب تم مر رہا تھا، بستر پہ مرا تھا، لیکن 14 کے حق کی معرفت رکھتا تھا اور اللہ کے حق کی معرفت رکھتا تھا، تو مولا فرماتا ہے تو مرا نہیں ہے، ماتا شہیدہ، تو شہید ہے۔ تو مرا نہیں ہے، اس لیے قبر میں لٹا کر ہم کہتے ہیں اسمع، افہم، تو سن اور سمجھ۔ کون سنے گا، کون سمجھے گا؟ جو 14 کے حق کی معرفت رکھتا ہوگا۔ کیونکہ اتنا وقت بھی نہیں ہے، بس ایک تھوڑا سا رستہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اس مولا کے کلام پہ لئی کے ضلع میں 2 اشرے پڑھ چکا ہوں، اب 3 اشرے اسی میں پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کو تھوڑا سا رستہ دیتا ہوں تاکہ مرے تو شہادت کی موت تو ہونا۔ توجہ ہے؟ یہ بڑا واسٹ، بڑا وسیع مضمون ہے، بڑی وسیع گفتگو ہے۔ صرف رستہ تو صرف وہ آل محمد کا تھوڑا سا حق نہج البلاغہ سے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کہ حق کیا ہے علی کی ولایت کا۔
ناج البلاغہ میں مولا جی فرماتے ہیں کہ ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلذات لسانہ و صفات وجہہ. تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے موالی کے اندر جتنی بھی محبت ہو یا ہمارے دشمن کے اندر جتنا بھی ہمارے متعلق بغض ہو، اس کا اظہار دو چیزوں سے ہوتا ہے. بغض کا ہوگا تابع اسی سے، محبت کا ہوگا تابع اسی سے. یا اس کا چہرہ بتائے گا یا اس کی زبان بتائے گا. اصول الکافی میں ایک حدیث ہے، وہ تھوڑے اس کے بعد میں شروع کرتا ہوں. تھوڑے سے وقت میں چاہتا ہوں کہ بس مولا کی کلام سے کہ مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو آ کر کہتا ہے یا امیر المومنین انا احبک انا اتولاک انا من شیعتک. یا علی میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا موالی ہوں. اور فرماتے ہیں ما انت کما قلت، تو جھوٹا ہے، تو میرا کوئی موالی نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے. کہتا ہے اللہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کا موالی ہوں، اور صاحب میں تو بڑا معروف ہوں. اور فرماتے ہیں میں ہوں امیر المومنین. جب آدم کو اللہ نے خلق کیا تھا، اس کی پشت سے قیامت تک جتنے بھی شیعہ تھے، جتنے بھی مومن تھے، انہیں کی روحوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا. واللہ ما رأیت روحک، اس وقت میں نے تیری روح نہیں دیکھی تھی، آج تو شیعہ کیسے ہے. تو علی کی ولایتوں کے اتنی گنجائش نہیں ہے اس کو میں پھیلاؤں. بس دو جملے سن لیں بالکل ڈائریکٹ بلا واسطہ تھا پڑھتا ہوں. ناج البلاغہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پہ. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. واٹس ایپ میرا نمبر ہے 030683000172. جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اگر کسی کو متن چاہیے، ٹائٹل چاہیے، میں ذمہ دار ہوں. باقی ہدایت کے لیے تم نے خود گود پھیلانی. اگر اس وقت تیری علی کو روح پیش ہوئی ہے تو یقیناً ہدایت ہو جائے گی. لیکن اگر اس وقت پیش نہیں ہوئی تو ہم تو نہیں کرا سکتے. بھائی ناراض تو نہیں ہو رہے؟ تو ناج بلاغہ خطبہ نمبر 3 مولا فرماتے ہیں ان محلی من الخلافت محل القطب من الرحاب. میرے علی کا اللہ کی خلافت میں، اللہ کی ولایت میں وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. سر نہیں ہلانا، زبان سے بولنا. سر وہ ہلا جس کے سر میں خلل ہے. بابا سر نہیں ہلانا، زبان. جو زبان آل محمد کی تائید کرے گی اسے قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. مولا کیا کہتے ہیں؟ ان محلی من الخلافت. صرف 2 جملے میں نے کہنا، وقت پورا ہو جانا ہے. اللہ کی خلافت میں، خلافت راشدہ میں نہیں، خلافت عثمانیہ میں نہیں، بنی عباسیہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں کیل کا مقام ہے. بابا زبان ہلاؤ، سر کیوں ہلاتے ہو؟ آپ کیل کا آپ چکی کا فنکشن آپ جانتے ہیں. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی نے فرمایا ایک مرتبہ یا علی مثلی کا شمس و مثلک کالقمر. یا علی میری مثال سورج کی ہے، تیری مثال چاند کی ہے. کیا مطلب؟ کیا نبی کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں سورج کی مانند ہوں اور تو چاند کی مانند ہے. دیکھیں اس وقت زمانہ سورج کا ہے یا چاند کا؟ بولو. سورج کا ہے. کوئی حشرات الارض، کوئی سانپ، بچھو، چور، ڈاکو نظر آ رہا ہے؟ بولو کدھر گئے ہیں؟ سب چھپ گیا. جب یہ چاند کا وقت آئے گا یہ سب حشرات الارض بھی باہر نکل آئیں گے، چور بھی باہر نکل آ جائے گا، ڈاکو. یہ نبی فرما رہے حدیث ہے کہ مثلی کا شام و مثلک کالقمر، میری مثال سورج کی ہے. جب چاند کا زمانہ آئے گا تو سب باہر. یہی تو نبی کہہ رہے تھے یا علی میرے زمانے میں جو چھپے ہوئے ہیں تیرے زمانے میں باہر آ جائیں گے. ایک اور مقام
توجہ ہے حضور؟ نبی فرماتے ہیں یا علی انت مثل الکعبہ، حکیم کا کلام پیش کر رہا ہوں، علی تو کعبے کی مثل ہے، مثل نہیں ہے، مثل ذات کے لیے ہوتا ہے، مثل صفات کے لیے ہوتا ہے۔ انت مثل الکعبہ، تو کعبے کی مثل ہے۔ کیا مطلب کہ نجف کی طرح منہ کر کے ہم نماز تو نہیں پڑھتے، تو نبی نے کعبہ کیوں بنا دیا؟ حکیم کا فعل ہے، حکیم کا کلام ہے۔ کعبہ اس لیے بنا دیا، جو بھی کعبے کو پیچھ کر کے نماز پڑھے نا، نماز تو اس کی جائے گی، علی کا کیا جائے گا؟ اور یہاں مولا فرمائے، توجہ فرمائیں، ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا، میرے علی کا اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ پتھر دو ہیں، ایک پتھر منجمد ہوتا ہے، دوسرا حرکت کرتا ہے، اس کا دار و مدار کیل پہ ہوتا ہے، قطب پہ ہوتا ہے۔ اگر کیل کو علیحدہ کر دیں تو چکی کا فنکشن جو ہے نا وہ منجمد ہو جاتا ہے۔ یہی تو علی فرما رہا ہے کہ اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ اگر کیل کو علیحدہ کر دیں تو چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے۔ میں علی خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں تو خلافت الہیہ منجمد ہو جائے۔ توجہ ہے؟ چکی سے نسبت دی، یہ ہے قطب کیل۔ دانے سینٹر میں ڈالے جاتے ہیں یا وسط میں یا ادھر سائڈ پہ؟ بولیں، سینٹر میں۔ یہ دانے جا رہے ہیں، نیچے دانے چلے گئے، دانے نیچے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، دو حصوں میں۔ اب سمجھو، کچھ دانے جنہوں نے کیل کا دامن نہیں چھوڑا، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کوشش کرو تاکہ تیری روح اس وقت نہ اللہ کرے پیش ہوئی ہو۔ کچھ دانے جنہوں نے دامن، باقی نے چھوڑ دیا۔ اب جنہوں نے چھوڑ دیا ان کا حشر کیا ہوا؟ بولو، پس گئے نا۔ جنہوں نے چھوڑ دیا پس گئے۔ یہی تو علی فرما رہا ہے، اگر میری دل آیت میں چپتے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے۔ اور کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک حدیث، یہ تو آپ کہیں یہ تو باطنی ولایت ہے، ایک ظاہری ولایت کا جملہ سن رہے ہیں۔ صحیفہ اور ابراء کتاب سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وقت نہیں آنا چاہتے، بس ایک دو جملے سن رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے، اللہ نے کی ہے، میری بیٹی فاطمہ سے اللہ نے شادی کی ہے۔ وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْضُ، یہ جتنی زمین ہے، سات براعظموں کی زمین اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا تیری طرف سے۔ حکمار منقوح کی ملکیت ہوتا ہے، جب تک حکمار کا تعین نہ کرے نکاح ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب ہماری بیٹی حکمار لیتی ہے، ان کی ملکیت ہے۔ اب یہ سات براعظموں کی زمین کس کا حکمار ہے؟ بولو، حدیث پڑھ رہا ہوں، ہے سیدہ کا حکمار ہے۔ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ کس کی طرف سے؟ علی کی طرف سے۔ تو یہ سات براعظموں کی زمین جو ہے یہ تو حکمار ہے سیدہ کا، اس کی پھر یہ ملکیت کس کی ہے؟ بھائی بولو بھائی تیری بیٹی جو حکمار لیتی ہے تو تیری بیٹی اس کی ملکیت ہے۔ اب نبی کی بیٹی کا میں کتاب میں پیش کر سکتا ہوں، حدیث میں پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ زمین جو ہے یہ نبی کی بیٹی کا حکمار ہے، اس میں سے جو کچھ پیدا ہوتا ہے، بولو، گندم، چاول، گنا، کپاس، سونا، چاندی، کس سے؟
یہ کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ بولو نا یار، میرا منہ دے گا شجدہ ہوگا، یا تو میرے خیال ہے ختم ہوگی یہ موالیت کا ذکر، جہاں وہ تصور ہی نہیں ہے۔ بولو منہ سے، مجھے پتہ چلے آپ موالی بیٹھے ہیں۔ زمین سے پیدا ہو، زمین کس کی ہے؟ یہ تو اللہ نے دی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ زمین اللہ نے دی ہے حکمار علی کی طرف سے سیدہ کو، ہے؟ تو آپ سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، معدنیات، سونا چاندی، اس کی مالکہ کون ہے؟ بولو، سیدہ مالکہ ہے نا، حکمار ہے نا سیدہ کا۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ زوجک ابنت فاطمہ وجہد صداقہ الارض، یہ کتنی بھی زمین ہے، اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حکمار دیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیت سن لیں، سورہ نازیات، چھوٹی سی آیت، فالمدبرات امرا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو یہ کائنات میں نظام چلا رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ وہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الہوا کہتے ہیں۔ کسی کا بارش پہ کنٹرول ہے، اسے ملک المطر کہتے ہیں۔ کسی کا بادلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک السحاب کہتے ہیں۔ کسی کا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں۔ کسی کا حیات پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الحیات کہتے ہیں۔ یہ جتنا نظام چل رہا ہے کائنات میں، یہ اللہ کے فرشتے چلا رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ ہے جو کوئی رزق تقسیم کر رہا ہے، اسے قاسم الرزق کہتے ہیں۔ وہ جتنا بھی یہ رزق ہے، میکائیل جو ہے وہ قاسم الرزق ہے، کوئی ملک الموت ہے، کوئی ملک الحیات ہے۔ یہ سارا نظام فرشتے چلا رہے ہیں، اور اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی۔ اور یہ بھی نبی فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا، فرشتے تو ہمارے نوکر ہیں، نوکر ہیں۔ یہ جتنا نظام چل رہا ہے آل محمد کے نوکر چلا رہے ہیں۔ ملک الموت علی کا نوکر ہے، ملک الحیات علی کا نوکر ہے۔ جب جبرائیل کہہ رہا ہے انا خیاط الحسنین، کہ میں حسنین کا درزی ہوں، یہ تو ساری ملائکہ اس کی امت ہے۔ یہ جتنا نظام چل رہا ہے یہ فرشتے چلا رہے ہیں۔ یہ بارش جو ہے فرشتے کے کنٹرول میں ہے، یہ مرگ جو ہے بادل فرشتے کے، ہوا، یہ سب کچھ یہ میرے ہاتھ میں ناج الملاقہ ہے۔ یہ خطبہ نمبر 152 میرے مولا علی فرماتے ہیں ان الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، یہ جتنے بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے فرشتے چلا رہے ہیں، ہم 14 اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ یہ سب فرشتے اللہ کے چلا رہے ہیں۔ ملک الموت، موت ملک الموت کے ہاتھ میں ہے، کوئی ملک الحیات ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے، توجہ فرمائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو جہاں کہیں بھی ہوگا ذلیل ہوگا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا، بات سوائے اس رسی کے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں درمیان، اس رسی کو پکڑے گا تو پھر وہاں تک پہنچے گا، ہے تو درمیان میں رسی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں نحن حبل اللہ المتین، اللہ اور مخلوق کے درمیان ہم 14 رسی ہیں۔ ایک جملہ، چل توجہ فرمائے، میرے سامنے جملہ آ گیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، بس ایک جملہ آخری سنیں، ایک جملہ مصائب کا۔ 300 سال تک آدم جنت سے نکلے تھے، دعا کیا مانگتے تھے؟ ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ربنا ربنا، 300 سال تک وہی نہیں آئی،
300 سال تک جبرائیل نہیں آیا، اکیلے پھرتے رہے، یہ آنکھوں سے پانی نکلو۔ مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ امام المحدثین سنی بھی یہ لکھتا ہے کہ چشموں کی شکل بن گئی تھی، یہ زانیوں پہ ہاتھ مار مار کر زانیوں کا بوجھ ختم ہو گیا، لیکن وہی نہیں آئی۔ 300 سال اللہ نے رابطہ نہیں کیا۔ 300 سال کے بعد فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم کو کلمات الہیہ ملے، تو جب کلمات الہیہ کی تلاوت کی فَتَابَ عَلَيْهِ، توبۃ اللہ کے ساتھ مسترو تو رجوع کرنا ہوتا ہے، توبہ قبول کرنا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فوراً رجوع کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کیا تھے، وہ کلمات کیا تھے جنہوں نے آدم کا 300 سال کا رونا دھو دیا تھا۔ دیکھیے دنیا جتنی بھی ترقی کرے گی عظمت 14 کی ظاہر ہوگی، دنیا جتنی بھی ترقی کرے گی عظمت 14 کی ظاہر ہوگی۔ لیکن دنیا نے کیا ترقی کی ہے؟ دنیا نے کیا میرے مولا نے کہا تھا آج سے 1400 سال پہلے علم ما کان وما یکون کلہ فی القرآن وعلم القرآن کلہ فی سورۃ الفاتحہ وعلم سورۃ الفاتحہ کلہ فی البسملہ وعلم البسملہ کلہ فی الفاتحہ۔ امام نے فرمایا تھا یہ جو قرآن ہے اس کی اصل سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کی اصل بسم اللہ ہے، بسم اللہ کی اصل اس کی با ہے۔ تو کہا انا نقطۃ التی تحت البا، میں علی اس با کا نقطہ ہوں، با کا۔ یہ 50 سال پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قرآن سمٹ کر با میں کیسے چلا گیا اور با سے پھیل کر قرآن کیسے بن گیا۔ یہ سائنس نے سمجھایا، کہ سائنس نے ایک فیس بک بنائی، اس میں ایک لفظ ہے سرچ ہے، اور سچ میں آپ نے دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو آپ عبارت دیں گے کہ میں نے آپ کو دنیا کھول لیا، لکھوں گا ساجد حسین تقوی، ایسے میں نے کلک کیا، لیکن عالم نہیں کھلے گا، دنیا نہیں کھلے گی۔ میں نے کسی سے پوچھا نام تو میرا صحیح ہے اور میں نے یہ کلک بھی کیا ہے، کیوں نہیں کھلی؟ کہا تو نے ڈاٹ نہیں لگائی، نقطہ نہیں لگایا، جب تک نقطہ نہیں لگائے گا عالم نہیں کھلے گا۔ علی تو قرآن کی ڈاٹ ہے، جب تک علی کا ذکر نہیں کریں گے قرآن کا تو سمجھ میں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود محمد والے محمد۔ تو حضرت آدم توجہ فرمائیں، یہ بات رسی کی ہو رہی ہے۔ 300 سال تک ربنا 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 رابطہ نہیں ہوا۔ تو نبی سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کیا تھے، سائنس نے کیا ترقی کی ہے۔ آپ نے اگر یہاں سے اگر ایران میں ٹیلی فون کرنا ہے پہلے کوڈ نمبر ملائیں گے، 0098 ملائیں گے، یہ انڈیا میں کرنا ہے 0091 ملائیں گے، اگر باہر آپ نے شام میں کرنا ہے 00963 ملائیں گے۔ جب تک کوڈ نمبر نہیں ملائیں گے آپ کی یہ بات جو ہے وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ بغیر کوڈ نمبر کے آدم 300 سال بغیر اس رسی کے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان ہے کوشش کرتا رہا، ربنا ربنا ربنا۔ تو نبی سے پوچھا گیا وہ کوڈ نمبر کیا تھا، تو نبی نے فرمایا سال آدم بحق محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ جب یہ کوڈ نمبر لگایا آواز لبیک یا آدم، یہ کوڈ نمبر ہے، اس کے بغیر کوئی گزر نہیں ہے کہ جب باب آدم کی دعا اس کوڈ نمبر کے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتی، اولاد آدم جتنے بھی دعا مانگتی رہے جب تک حدیث کسا کا سہارا نہیں لے گی یہاں ہی رہے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو حضور علی کو ہمیں ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ بس ایک جملہ، علی کو ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ سارے جہان سے دشمنی لی ہوئی ہے، اپنوں سے بھی لی ہوئی ہے، غیروں سے بھی لی ہوئی ہے، اپنے بھی گھور کے دیکھتے علی کے لیے۔ ہم جانتے ہیں، میں انٹرنیشنل آدمی ہوں، 100 گھنٹہ میں نے سڈنی میں پڑھا، 100 گھنٹہ مقصد ولایت، ضرورت ولایت، عظمت ولایت، مقام ولایت، تصرف ولایت، اہمیت ولایت میں جانتا ہوں۔ فائدہ کیا ہے؟ کمال الدین شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب سے پڑھنا، چوتھے امام فرماتے ہیں، چوتھے امام من ثبت علی ولایت علی بن ابی طالب فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں سر نہ ہلائے، زبان ہلائے، کیڑوں سے بچ جائے۔ سر وہ ہلائے جس کے سر میں کوئی خلل ہو۔ ہمارے قائم کی غیبت میں جو علی کی ولایت میں ثابت قدم رہا ہے، لاؤ کرنا حدیث ہو تو میرا جو ہے
میری گردن تیرے پہ حلال ہے. میں حدیث دکھاتا ہوں, کمال الدین ابھی لیا. 11 اماموں کے زمانے میں نہیں, اس زمانے میں جو علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا. فَآتَاهُ اللَّهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ مِّن شُهَدَاءِ بدر وَأُحُد. چوتھے امام فرماتے ہیں جو اس وقت علی کی ولایت پہ جو ثابت قدم رہا اسے کیا ملے گا؟ 1000 بدر کے اور احد کے شہداء کا ثواب اکٹھا کر لیں. جو اس وقت علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہا اسے یہ ثواب مل رہا ہے. اسے یہ ثواب مل رہا ہے. تو علی کی ولایت کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ اے ہائے ہائے ہائے. مقدمہ تفسیر برہان سے یہ حدیث پڑھی, اور بھی کتابوں میں ہے. نبی فرماتے ہیں من جہد ولایت علی فقد جہد نبوتی ومن جہد نبوتی فقد جہد اللہ ربوبیت. نبی فرما رہے ہیں کہ جو علی کی ولایت کا جحود کرے گا, جحود وہاں استعمال ہوتا ہے جو جاننے کے بعد انکار کرے گا. جانتا ہے لیکن پھر انکار کرتا ہے. جو منکر ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے, اسے کہیں وہاں پہ نہیں, جحود وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. من جہد ولایت علی فقط جہد نبوتی. جس نے علی کی ولایت کا جحود کیا اس نے میرا جحود, میری نبوت کا جحود کیا. ومن جہد نبوتی, جس نے میری نبوت کا جحود کیا. فقط جہد اللہ ربوبیت, اس نے اللہ کی ربوبیت کا جحود کیا. ما من عبد لقی اللہ وهو جاہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت وثن او صنم. مولا نبی فرماتے ہیں علی کی ولایت پہ ایمان لانے کے بغیر, علی کی ولایت پہ ایمان لانے کے بغیر معاشر میں تو جتنے بھی عمل لے کر آئے گا, جتنے بھی تیرے عمل ہوں گے, جتنے بھی ہوں گے, جتنے بھی عمل ہوں گے, اگر علی کی ولایت پہ ایمان نہیں تیرا ہر عمل بتوں کی پوجا ہوگا. یہ ولایت پہ ایمان اتنا ضروری ہے. کیوں کہ معصوم کا فرمان ہے ولایت علی ولایت اللہ, علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. ولایت اللہ ولایت علی, اللہ کی ولایت علی کی ولایت ہے. اللہ کی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں دی, کسی رسول کو رسالت نہیں دی جب تک نبیوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا. تو حضور پاس ایک جملہ مصائب کا قرآن مجید کی آیت موجود ہے وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ 14 نہیں چاہتے, وہی چاہتے ہیں جو ہو جائے. اور یہ بھی آیت موجود ہے عباد المکرمون لا یسبقون القول وهم بأمرہ یعملون. جو مکرمون عباد ہیں نہ تو اللہ سے سبقت کرتے ہیں اور نہ قول میں آگے بڑھتے ہیں, اللہ کے امر سے ہر ان کا فعل ہے. اور یہ بھی حدیث ہے من احانا فی مصابنا, کہ جو شخص ہمارے مصائب میں ہماری احانت کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے جب یہ اموی اور عباسی دور کی لڑائی تھی, کہا کہ آپ علم بلند کریں. تو مولا نے پوچھا کیا عالم ہے دنیا میں؟ کہا جی بڑے شیعہ ہیں. کہتے ہیں ان کی مالی حالت کیا ہے؟ کہا جی بڑی اچھی ہے. آپس میں کیا ہے؟ آپس میں کینہ پر رکھتے ہیں. کہا میرے شیعہ نہیں ہے. اگر آپس میں حضور محمد اگر آپس میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. میری طرف دیکھیں, بس ایک جملہ جو آپس میں, اور یہ بھی معصوم کا فرمان ہے,
جو ہمارے دشمن سے جتنا دور ہوگا اتنا وہ ہمارے قریب ہوگا۔ حدیث معصوم ہے کہ جتنا ہمارے دشمن سے تو دور ہوگا اتنا ہمارے قریب ہوگا، جتنا ہمارے دشمن کے قریب ہوگا اتنا ہم سے دور ہوگا۔ ایسا عمل نہ کریں کہ جو معصوم سے دور کریں۔ اور ہم سب جعفری ہیں، کس سے ہمارا تعلق ہے، کس سے مربوط ہے؟ جی جعفری ہیں۔ ایسا کام نہ کرو کہ امام جعفر صادق کی آنکھیں جھڑ جائیں۔ تو کیسے کہتا میں جعفری ہوں اور عمل تیرا کیا ہے؟ ایسا عمل کرو کہ امام کہے تو میرے لیے زینت ہے، تو میرے لیے ذلت نہیں ہے۔ بس ایک جملہ مصائب کا عرض کرتا ہوں۔ نبی کی بیٹی کے دروازے پہ جناب حضور مولا آپ کو صحت بخشے، بہت بارک عظیم ایک یہ حدیث ہے معصوم کی، شاید جب ایک شعر لکھتا ہے جس کی قرآن اور معصوم تائید کریں، جنت میں اپنا محل بنا لیتا ہے۔ یہ معصوم کا کلام ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن شرط، کیونکہ اب آج تو ہر کوئی شاعر بن گیا ہے نا، جسے جو مرضی بیٹھے ہوئے بس شعر کہہ دیا، لیکن قرآن اس کی تائید کرے اور معصوم اس کی تائید کریں تو وہ شعر جنت میں بحال بنائے گا۔ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے سلجھے ہوئے اور بڑے جو ہے نا زیرک مولا کے جو ہے وہ شاعر ہیں۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ شہزادی کے دربار جو ہے نا دروازے پہ سائل جب سوال کیا تو میں نے ابھی حدیث پیش کی، یہ 7 براعظموں کی زمین ظاہراً ان کا حکمار ہے، حکمار ہے، اللہ نے دی ہے، لیکن اس وقت ظاہراً وہ جو سوائل تھا اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ظاہراً، باطن تو مالک ہیں۔ تو شہزادی کہتی ہے فضا، جی آقا دادی یہ میری چادر لے جاؤ، یہ میری چادر۔ دروازے پہ سلمان بیٹھا ہے، یہ چادر سلمان کو دے دو، اس کہو کہ اسے بازار میں بیچا، اس چادر کو بازار میں بیچا، جو اس کی پیسے ملے اس سائل کو دے دے۔ جناب فضا نے چادر اٹھائی، کہا سلمان یہ چادر شہزادی نے بھیجی ہے اور یہ کہا ہے۔ سلمان نے اشارہ کیا، ہاتھ نہیں لگایا، اشارہ کیا۔ جناب فضا نے اس طرح کندھے پہ رکھ دیا۔ اب سلمان اسے کہتے ہیں شخص کو، سائل کو، آپ مسجد نبی میں بیٹھو، میں ابھی تیری حاجت پوری کر دیتا ہوں۔ پورے مدینے میں سلمان پھرتا رہا، لیکن منہ سے نہیں کہتا یہ چادر بیچنی ہے، ہائے 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 ہائے، منہ سے نہیں کہتا یہ چادر بیچنی ہے۔ پورے مدینے میں، گلیوں میں، بازاروں میں منہ سے نہیں کہا۔ کیسے کہے کہ نبی کی بیٹی کی میں نے چادر بیچنی ہے؟ یہ بڑا مشکل جملہ تھا سلمان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، جو دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا۔ یہ معرفت کی بات ہے، بڑا مشکل ہوتا۔ ایک دروازے سے حضور گزرا، ایک یہودی کا دروازہ تھا، یہودی بوڑھا باہر نکلا، جب دیکھا نا سلمان کو اور چادر کو، کہتا سلمان تھوڑا کھڑے ہو جاؤ، یہ چادر بیچنی ہے؟ سلمان نے ایسے اشارہ لیا، ہاں، منہ سے نہیں کہا پر تھوڑا ٹھہر گیا۔ گھر میں گیا، توریت کے پرانے نسخے لے کر آیا۔ سلمان باہر کھڑا ہے، ادھر توریت کا جو ہے نا وہ آیت پڑھے، ادھر چادر دیکھے، ادھر آیت پڑھے، ادھر چادر دیکھے، ادھر آیت پڑھے، ادھر چادر دیکھے۔ جب کافی دیر تک پڑھتا رہا، کہتا سلمان خرید لیتا ہوں۔ کہا خرید لیتا ہوں، کیا پیسے دے دوں؟ کہا نہیں، یہاں نہیں خریدوں گا، جس کی چادر ہے اس کے بابے کے سامنے خریدوں گا۔ ہائے تو کر دے یار، تو ہائے تو بھی مجبور ہے، اس کے بابے کے سامنے خریدوں گا۔ اب سلمان اور وہ یہودی دونوں مسجد نبی میں ہے، جو ہی وہ یہودی داخل ہوا کہتا اللہ کے رسول مجھے مسلمان بنا دے، مجھے مسلمان بنا دے۔
تو نبی نے کلمہ پڑھایا. اب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول یہ میرے پاس تو ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے جائے گی. جو اسے خریدے گا وہ دین و دنیا کا بادشاہ ہوگا. اب جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے نکال کر سلمان کی طرف بڑھائے. تو سلمان نے جب پیسے پکڑ چادر کا اشارہ کیا, کہا سلمان جب میں یہودی تھا اس وقت میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. جب میں یہودی تھا اس وقت میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. آج تو میں مسلمان ہو گیا ہوں. ہائے کرو, سر پہ ہاتھ نہ رکھو, ہائے کرو آئے ہوئے پردہ دے کے لیے. بس بڑی لمبی بات ہے. یہی چادر جو شام میں اس کا جو حال مسلمانوں نے کیا وہ ایک بڑا لمبا دکھ ہے. جب نانے کی قبر پہ آئی تھی نا, نانے کی قبر پہ آئی تھی تو وہی چادر تھی نا جو شام میں مسلم سے استقبال کیا. تو چادر جو ہے نا نانے کی قبر کے پاس کا, نانا یہ شام کا حال سناؤں, شام کا حال سناؤں, یہ میری چادر دیکھ لے چادر کہ مسلمانوں نے نیزوں کی انیوں سے تار تار کر دیا.